السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پچھلے درس میں اللہ کی توفیق سے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہجرت مدینہ یعنی مدینہ کی جانب مسلمانوں کے ہجرت کا ذریعہ کیا بنا اور کیسے کیسے وہ حالات تیار ہوئے کہ مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا آسان ہوا، اللہ کا حکم کیسے آیا۔ پیچھے درس میں یہ بھی بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑی شدت سے احساس تھا کہ ان پر کیا ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اور نبوت کا جو بار آپ پر تھا، آپ اس کی ادائیگی میں کوئی سستی اور کوئی غفلت نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سنتے تھے کہ مکہ میں آس پاس کوئی قافلہ آیا ہے، کچھ لوگ آئے ہیں، چاہے جس مقصد سے بھی آئے ہیں، اللہ کے نبی کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ان لوگوں سے جا کر ملیں اور ان کے سامنے اسلام پیش کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں۔ حج کے موسم میں یہ بہت غنیمت کا موقع تھا کہ حج میں پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت بڑھا کر کے دن رات ایک کر کے لگے رہتے تھے کہ لوگوں کو اسلام سکھاؤں، اسلام بتاؤں۔ مدینے سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے پڑاؤ ڈال کر کے اپنے آپ کو وہاں رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبیلے کے لوگ تھے، اوس اور خزرج، جو مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان لوگوں کے افراد سے جا کر ملتے رہے، بات کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اور ان میں سے کئی ایک لوگ تیار ہو گئے کو اسلام قبول کر لیں، بلکہ کچھ دیر کی محنت کے بعد انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پیشکش کی کہ مکہ جہاں آپ کے لیے کام کرنا دشوار ہے، مسلمانوں کا رہنا دشوار ہے، اس طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں، تو کیوں نہ آپ لوگ مدینہ آ جائیں۔ لیکن ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، اور نبی کا کوئی بھی عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوا کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام سے یہی لغزش ہوئی تھی۔ یونس علیہ السلام کے قوم پر عذاب آنا طے ہو گیا، اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اس قوم پر اب عذاب آئے گا، اور قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے یونس کے حق میں فائنلی کوئی حکم آ جائے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے، یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہ قوم تو تباہ ہو جائے گی، تو مجھے یہاں تو رہنا نہیں ہے، میں یہاں سے نکل چلتا ہوں۔ اور نکل گئے۔ تو پھر ہم سنتے رہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا، کشتی میں بیٹھے، کشتی میں کئی لوگ سوار تھے، قطع نظر کی وہ روایتیں سندی اعتبار سے کتنی صحیح غلط ہیں، لیکن ایسا ہوا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا اور اعتراف کیا کہ خطا مجھ سے ہو گئی، مجھ سے لغزش ہو گئی۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اس میں مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ مصیبت کے وقت کثرت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہنا چاہیے، کوئی بھی مصیبت آئے۔ دیکھیے کتنی بڑی مصیبت ہے، ایک آدمی ایسے ہی پانی میں چلا جائے، تیرنا نہ آتا ہو تو ویسے ہی اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ یہ ایک مچھلی کا لقمہ بن چکے ہیں، اس کے پیٹ میں پہنچ گئے ہیں، لیکن اللہ پر یقین دیکھیے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ بچانے پر قادر، اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے۔ ہم پہ آپ پر کوئی مصیبت آئے فوراً گھبرانے لگتے ہیں، اور گھبراہٹ ایسی ہوتی کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہماری عادت عام طور پر ظاہری اسباب پر ہو گئی ہے۔ ہماری زندگی میں جو عادتیں ہماری ہیں ڈپینڈ ہونا،
وہ اسباب پر بہت زیادہ ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چلا گیا، یہ چلا گیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا. ہم اس میں اتنے الجھے ہوئے رہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی انہی چیزوں سے چلتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں. ہمارا خالق اللہ، ہمارا مالک اللہ، ہمارے بارے میں تدبیر کرنے والا اللہ، مشکل میں ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے کسی مشکل میں ڈالنے والا بھی اللہ، اور پھر اس مشکل سے نکالنے والا بھی اللہ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، خشکی پر، سمندر میں، یہ سب میں جو فساد ہوتا ہے، تباہیاں جو آتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوت ہوتے ہیں، ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. اچھا یہ جو پریشانیاں آتی ہیں ایسا کیوں اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ہمارے جو عمل ہوتے ہیں اس میں سے بعض کا اللہ تعالیٰ مزہ چکھاتا ہے. ہمارے جو اعمال ہیں، برے اعمال، ہمارے برے اعمال پر تھوڑی سی اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ہے، تھوڑی سی سزا دیتا ہے. لعلہم یرجعون، اس سزا کا بھی ایک مقصد ہے تاکہ پھر اللہ کی طرف لوگ پلٹ آئیں، انہیں یہ ایک مرتبہ یاد آ جائے کہ ہم جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں یہ نہیں چلے گا، ہمیں ایسے نہیں رہنا ہے. ہم پر کوئی ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے جو ہماری زندگیوں میں دخل دیتا ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی رن کرتا ہے، وہی چلاتا ہے. تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، جہاں موت یقینی کیفیت میں ہوتی ہے کہ اس کے بعد کون بچ پاتا ہے، لیکن وہاں بھی کمزور سے کمزور لمحے میں بھی ایک نبی کا اپنے رب پر یقین دیکھیے، انہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بچا لے گا. تو کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندے اللہ کی تسبیح بیان کریں، بہت پیاری عبادت ہے، بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے ہم صبح و شام کی دعائیں دیکھیں، مختلف اذکار دیکھیں تو اس میں سبحان اللہ، یعنی بندہ یہ کہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کا بہت ذکر ملتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. سبح للہ ما فی السماوات، ساری مخلوقات نے اللہ کی پاکی بیان کی ہے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. فعل ماضی بھی ہے، فعل مضارع بھی ہے، یعنی مستقبل، حال اور جو گزر چکا، یہ اللہ کی پاکی میں گزر رہا ہے. ساری مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. حکم بھی دیا اللہ نے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلیٰ رب کے نام کی پاکی بیان کرو. حکم بھی ہے. ہم اور آپ دیکھیے نماز میں ہوتے ہیں، نماز کی حالت میں جب رکوع میں جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. اللہ کی پاکی بیان کریں کہ نہیں کریں؟ سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے اللہ کے؟ سجدے کا کیا پڑھتا ہے؟ سبحان ربی العظیم. وہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے. سواری پہ بیٹھتے ہو کیا کرتے ہو؟ سبحان الذی سخر لنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں. وتر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ سبحان الملک القدوس. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ کیا پڑھتے ہو؟ اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بار بار بندہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ کی پاکی بیان کر کے ہم مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی، اللہ کی توحید، اللہ کی پاکی اور اپنے گناہ کا اعتراف، یہ تینوں چیزیں اس میں ہیں. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی، سبحانک، تو پاک، انی کنت من الظالمین. بہرکیف یہ ایک مفید چیز تھی جو میں نے ذکر کر دی، امید کرتا ہوں ہم سب کے لیے کام آئے گی. تو دینی بھائیوں، نبی کو جب تک صاف طور پر کسی چیز کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، نبی اپنے سے کچھ نہیں کرتے. باوجود اس کے کہ مدینے کے اوس اور خزرج کے مسلمانوں نے پیشکش کی کہ اللہ کے نبی آپ مدینے آ جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ جب تک اوپر سے حکم نہیں آتا میں نہیں جا سکتا. البتہ پہلے یہ حکم آئے کہ عام مسلمانوں کی اجازت ہو گئی ہجرت کرنے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا کہ تم مدینہ جا سکتے ہو، ہجرت کے لیے جا سکتے ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھانپ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ہو ہجرت کرنے کی. ان کی دلی تمنا تھی کہ ہجرت کا جب سفر ہو تو ساتھ میں رہوں،
ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم آ گیا کہ اب آپ ہجرت کر لیں، آپ بھی مدینے چلے جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور اندیش تھے اور کوئی بھی کام بہت ٹھوس انداز میں کیا کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، ایسے نہیں چاہے جیسے کوئی کام کر لو، بہت اچھے ڈھنگ سے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ہجرت کو پہلے پلان کیا کہ ہجرت کرنی کیسی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت سے 2-3 دن پہلے جا کے ملاقات کی اور پھر انہیں کہا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً جھٹ سے انہوں نے موقع دیکھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے ہی مشورہ کر رہے ہیں کہ ہجرت کیسے کروں، تو میں فوراً کہہ دوں۔ فوراً کہا اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ میں رہوں گا ہجرت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ سواری وغیرہ کا انتظام کیا گیا، کیونکہ سواریاں بھی الگ الگ لیول کی ہوتی ہیں، کتنا سفر طے کرنا ہے، کیسے سفر طے کرنا ہے، کون سی سواری بہتر رہے گی، سارا ڈسکشن ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار تھے، اور ادھر مکہ والوں کو اس بات کی بھنک لگ گئی کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو ایک رات یہ طے ہوا کہ سارے لوگ مل کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، سارے لوگ مل کر کے۔ اکیلے ہمت نہیں تھی، اکیلے کسی بھی دشمن کو چاہے جتنا دل کے اندر اس کے نفرت رہی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، یہ اکیلے کسی کی ہمت نہیں۔ پتہ تھا کہ بنو ہاشم پھر ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے مذہب کسی نے قبول کیا کسی نے نہیں قبول کیا، لیکن جو خونی رشتہ ہے اور خاندانی جو شان و شوکت ہے کہ ہمارے خاندان کے آدمی کو تم نے مارا، اس کے چلتے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ تو ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی، سارے لوگوں کو، سارے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھائی ہم سب ایک بارگی حملہ کریں گے، تو بنو ہاشم کس سے لڑیں گے، سارے مکہ والوں سے تو جنگ چھیڑ نہیں سکتے۔ یہ پلاننگ تیار کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات ہجرت کرنی تھی، پیارے نبی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چونکہ مکہ کے کچھ لوگوں کی میرے پاس امانتیں ہیں اور وہ موقع ہے نہیں کہ ان امانتوں کو ریٹرن کیا جائے، تو تم میری جگہ آج رات بستر پہ سو جانا، میرے بستر پہ تم سو جانا، اور کل وہ امانتیں تم لوٹا کر کے سارے لوگوں کو پھر تم نکل آنا، پھر تم بھی ہجرت کرانا۔ یہاں ایک چیز ہمارے اور آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ دیکھیے نبی کا حکم جہاں ہے وہاں ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سارے مواقع آئیں گے جہاں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہے اور ہماری اپنی چاہت ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس حکم کو قبول کرتے ہیں، اپنی چاہت کو قبول کرتے ہیں۔ کوئی صاحب برا مت مانیے گا، کوئی طنز والی بات نہیں ہے، اور دین اسلام میں طنز دیا بھی نہیں جاتا، کسی طعنہ دینا بھی نہیں چاہیے کسی کو۔ ہمارا کوئی بھائی ہے دین کی بات اسے بتائیں، سمجھائیں، وہ قبول کر لے اچھی بات ہے، نہیں قبول کرتا ہے تو اس کے حق میں دعا کریں، دیر سویر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دیتا ہے اگر اس کی نیت صحیح ہے۔ ایک مسئلہ صرف کہوں گا میں کہ دیکھیے کسی سے کہا جائے بھائی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، داڑھی رکھو، یہی اللہ کے نبی کا چہرہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوبصورتی تھی، اللہ کے نبی رکھتے تھے، آپ کے صحابہ رکھتے تھے، سارے لوگ رکھتے تھے۔ ہمارے ذہن میں نہ جانے کب یہ بات کیسے آ جاتی ہے کہ ہم اس میں زیادہ خوبصورت دکھتے۔ تو پیارے نبی کا ایک طرف حکم ہے، پیارے نبی ایک صاحب کہنے لگے کہ میں رمضان کی حالت میں روزے میں تھا اور مولوی صاحب بیٹھ کر کے میں گیا، بال وال بنایا، داڑھی چھلوایا، یکا یک پتہ نہیں کہاں سے ایسا خیال آیا کہ جس اللہ اور رسول کی تعلیمات کے لیے میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں روزہ کی حالت میں ہوں، ساری بات تو اس کی مان رہا ہوں، تو پھر یہ کیسا تقویٰ پیدا ہوگا کہ پھر میں داڑھی صاف کروا رہا ہوں، شیونگ کروا رہا ہوں، کیوں کروا رہا ہوں؟ بولے اس نے استورا چلانا شروع کر دیا، میں نے روک دیا، میں نے کہا نہیں آج سے ختم، اب ختم، کیوں نہ رکھوں جب میں اپنے رب کی ساری باتیں مانتا ہوں تو یہاں اس ایک چیز میں مخالفت کیوں کروں؟ بھائی اپنے آپ کو مخالف کیوں بناؤں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا فائدہ ہے میرا اس سے؟ یا رکھنے سے کیا فائدہ، یا رکھ لینے سے کیا نقصان ہے؟ کیا میری روزی گھٹ جائے گی، مجھے لوگ پسند نہیں کریں گے؟ اللہ کے حکم پر چلنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، محبت اتار دیتا ہے، اور لوگ اور چاہنے لگتے ہیں اور پسند کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دے رہے ہیں؟ تم میرے بستر پہ سو جاؤ، جبکہ سارے لوگ اسی رات یہ پلان کیے ہوئے ہیں کہ آج ان کو قتل کر دینا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت دیکھیں، پیارے نبی کی بات ماننے کا جذبہ دیکھیں کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اب اللہ کے نبی کا حکم بات ختم،
اس پہ چوں چلا کی گنجائش نہیں ہے کہ نہیں ایسا کیسے، آج تو پلان ہوا ہے کہ قتل کر دیا جائیں گے، سارے لوگ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، میں ہی آپ کو ملا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ کہیں چلا جاتا ہوں، کچھ اور پلان، کچھ یہ بھی نہیں کہا کہ کچھ اور پلاننگ کر لیتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی کا ایک حکم آ گیا، ایک فیصلہ آ گیا، اللہ کے نبی نے کچھ کہہ دیا تو مشورہ بھی نہیں دے رہے ہیں کہ کچھ اور پلان کرو جس میں آپ بھی سیف رہو میں بھی سیف رہوں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی نے کہہ دیا مجھے کرنا ہے صاف صاف. اور جا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ سو گئے. مکہ والے رات بھر اس انتظار میں تھے کہ ابھی جیسے نکلیں گے حملہ کریں گے، ابھی جیسے نکلیں گے حملہ کریں گے. اللہ کی قدرت، اللہ کی مرضی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر چلی بھی گئے. ان لوگوں کو اس کی بھنک اور خبر بھی نہیں لگی، دکھے ہی نہیں کہ کب نکل کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. جب صبح ہونے لگی تو لوگوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب چادر اٹھا کر کے دیکھا، چادر اٹھا کے دیکھا تو علی ہے. علی کو مارنے کا کوئی پلان ہی نہیں تھا کہ علی کو قتل کر دیں. حالانکہ ایسا ممکن تھا کہ غصے میں آ کر کے انہی کو مار دیں، لیکن چونکہ ان کی جو اپنی پلاننگ تھی اس کے تحت اصل جڑ ختم کرنی تھی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کرنا تھا، تو پھر علی کو مار کے کیا فائدہ. بہرکیف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن ساری امانتیں واپس کرنا شروع کر دیں. ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سفر پہ نکل گئے. لیکن کچھ ہی دور جا کے، بہت دور نہیں، کچھ ہی دور جا کر کے غار ثور مشہور ہے، ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے ایک گوشے میں، ایک حصے میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چھپ گئے، پیارے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس میں بعض سیرت نگاروں نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے چارٹ وغیرہ کے ذریعے سے کہ جس سمت مدینہ تھا یہ پہاڑ اس طرف نہیں ہے. جیسے مجھے یہاں سے جانا اس طرف، تو اس طرف نہیں گئے تھے، بلکہ اس کے مخالف سمت میں جا کر کے وہاں کہیں چھپے تھے، کسی ایسی پوزیشن میں کہ جہاں مکہ والے پہلے میں ڈھونڈنے نہ جائیں، کہ سب سے پہلے چل کے وہیں ڈھونڈو کہ فوراً ان کی مطلب وہ کامیاب ہو جائیں. ایسی جگہ پہ چھپے ہوئے تھے. بہرکیف بہت تلاش شروع ہوئی، لوگوں نے اپنے حساب سے بہت ڈھونڈا. جب دیکھا کہ نہیں مل رہے ہیں تو اعلان کیا کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کو لے کر آتا ہے، چاہے زندہ چاہے مردہ، 100 اونٹ اس کو انعام دیا جائے گا. کتنا اونٹ؟ 100 اونٹ. ایسے بڑی آسانی سے کہہ کے ہم لوگ گزر جاتے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام. اگر کسی کو اونٹ چھوڑو، کسی کو یہ کہا جائے کہ تم اگر ایسا کر دو میں تمہیں 100 بکرے انعام دوں گا، تو بقرہ عید میں دیکھو جس کے پاس 5-6 بکرے آ جاتے ہیں، یا کوئی 10 بکرا لے آتا تو پورا سینہ پھلا کر کے کیسا رہتا ہے کہ میں 10 بکرے لے کر گیا ہوں، کہ مطلب وہ پوری سوسائٹی، پورے علاقے، پورے بلڈنگ میں اس کا چرچا ہونے لگتا ہے کہ 10 بکرا لے کر کے آئے. 20 کوئی نہیں لاتا، لیکن کوئی لے آئے تو اس کی تو پورے ممرہ میں اس کا شور ہو جائے گا. یہاں 100 اونٹ ہے. ایک اونٹ کی قیمت آج موجودہ زمانے میں لگائیں کتنی قیمت ہوتی ہے، اور ایک اونٹ نہیں، 2 اونٹ نہیں، 4 نہیں، 100 اونٹ ہے انعام میں. 100 اونٹ اس کو دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا انعام کس لیے رکھا گیا تھا؟ صرف اس لیے کہ انہیں ہجرت نہ کرنے دیا جائے، انہیں یہاں سے جانے نہ دیا. نہ یہاں چین سے جینے دیں گے اور نہ کہیں اور جینے دیں گے. اتنے شدید قسم کے دشمن تھے. اسی انعام کی لالچ میں سراقہ بن جعشم، یا بعض سیرت نگاروں نے لکھا سراقہ بن مالک بن جعشم، سراقہ بن مالک بن جعشم، یعنی جعشم ان کے دادا کا نام تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ ان کے ابا کا نام تھا. بہرکیف اس سے کوئی خاص سروکار نہیں ہے. یہ نکلے تلاش میں کہ میں انعام حاصل کر کے رہوں گا. ہوشیار آدمی تھے، بہترین سواری لی اور اپنا ہتھیار وغیرہ رکھا، اور اس لالچ میں کہ میں پکڑ لوں گا. یہ نکلے. اچھا، تب تک ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر وہاں جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں کھانے پینے کا مسئلہ تھا. کیا کھائیں کیا پئیں، کہاں رہیں، چھپے ہوئے تو کہیں نکل کے جا بھی نہیں سکتے. تو ترتیب یہ بنائی گئی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ایک غلام، یہ لوگ ایسے ہی بکریاں چرانے کے بہانے جاتے تھے، اور وہاں پر پہنچ کر کے جب غار کے قریب ہو جاتے تھے تو بکری کا دودھ نکال کر کے ابو بکر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے تھے. وہی دودھ پی کر کے ان کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا، وہی ان کی غذا تھی. ایسا 3 دن تک ہوا. پھر بعد میں جب یہ اندازہ ہوا کہ اب مکہ والے ڈھونڈ کر کے تھک ہار کر کے اب بیٹھ گئے ہوں گے، 3 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں، اب بیٹھ گئے ہوں گے کہ اب تو وہ لوگ نکل گئے،
اب نکل گئے ہوں گے، اب تو کہیں مطلب اتنا دور چلے گئے ہوں گے کہ ہماری پہنچ سے باہر ہو گئے۔ تو جب یہ لوگ بیٹھ گئے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلنے کا پلان کیا، لیکن اس سے تھوڑے دیر پہلے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو لوگ تلاش کر رہے تھے ان میں سے بعض لوگ بالکل وہیں پہنچ گئے جہاں چھپے ہوئے تھے، وہی غار کے دہانے پر، یعنی اوپر وہ لوگ موجود ہیں، اگر کوئی نیچے کی طرف دیکھے تو نظر آ جائے کہ ابوبکر ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی اس موقع پر، اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ لوگ نیچے دیکھیں گے تو ہم پکڑ میں آ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ٹینشن نہ لو، ایسا نہیں ہوگا۔ یقین تھا، اللہ کی ذات پہ یقین، کامل یقین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ جو بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، جو ابوبکر صدیق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی، کہا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا تو ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ ابوبکر کا نام تو قرآن میں نہیں آیا ابوبکر کے نام سے، لیکن یہاں اس آیت میں ثانی سے مراد کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا اذ ہما فی الغار، جب یہ لوگ غار میں چھپے ہوئے تھے، اذ یقول لصاحبہ، ان سے کہا یعنی ابوبکر سے کہا، اذ یقول لصاحبہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لصاحبہ، اپنے صاحب سے۔ صاحب سے مراد کون ہے؟ یہاں صاحب سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صاحب سے مراد، اور ثانی سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صاحب جو صحابہ کہتے ہیں نا، صحابہ، صاحب کا لفظ قرآن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئے۔ ابوبکر صاحب ہیں کس کے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابہ میں یہ فضیلت ابوبکر کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحابی کہا ہے اس طرح کے لفظ میں قرآن کے اندر، کہ صاحب ہی، اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، ٹینشن نہ لو، ٹینشن نہ لو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کی ایک قسم تو یہ ہے کہ کچھ اعمال کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، کچھ اعمال انجام دینے والوں سے، جیسے ہم پڑھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بھی اس طرح کی آیتیں ہیں۔ تو جو اعمال ہیں اچھے اچھے ان کو انجام دو اور اللہ تعالیٰ کی معیت پاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت، یہ ہمارے ساتھ میں رہے گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی خاص کام کو کرواتے وقت اپنی معیت کا وعدہ کرتا ہے، اپنی معیت کا۔ جیسے موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ تم جاؤ کس کے بعد جاؤ؟ فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے، کیونکہ مجھے اس سے پہلے میں نے ایک آدمی کو غلطی سے مارا تھا، وہ تو مر گیا تھا، تو وہ لوگ تو میرے خون کے پہلے سے پیاسے ہیں، میں وہاں گیا تو مجھے پکڑیں گے اور مجھے مار دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور کہا اننی معکما اسمع و ارا، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ میں تم دونوں کے ساتھ میں ہوں، تم دونوں کے ساتھ میں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو یہ خاص معیت ہے، خاص معیت جو خاص موقع پر اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی کبھی اس طرح کے حالات آئیں جہاں بالکل ہم بے چین ہوں، بے قرار ہوں، بہت ٹینشن والی بات ہو جائے اور ایسا لگے جیسے زندگی میں سب طرف اندھیرا چھا گیا، اللہ کی خاص معیت مانگیں، خاص معیت، یقین رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دیکھیے کیسی پوزیشن میں ہے، کس طرح کے حالات میں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور وہاں بھی وہ نہیں دیکھ پائے، وہاں بھی گھر سے نکلے تھے تو اللہ نے وہاں بچایا تھا، وہاں سے بچایا نہیں بچایا، تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی بچائے گا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بچایا۔ وہیں نہیں، اب ایک جگہ اور آئے گا، سراقہ بن مالک جن کے بارے میں نے ذکر کیا کہ یہ تلاش میں نکلے، ڈھونڈنے لگے، تو جب غار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر نکل کر کے جب انہوں نے سفر شروع کیا، کچھ دور گئے تو سراقہ بن مالک اتفاق سے اسی وقت پہنچ گئے، اور انہوں نے دیکھا تو پہلے اندازہ لگایا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ کوئی اور ہے، آپ کی بھی سواری چل رہی، ان کی بھی سواری چل رہی۔ آہستہ آہستہ پیچھا کرتے کرتے جب بہت قریب آ گئے تو یقین ہو چلا کہ یہ وہی لوگ ہیں، ابوبکر ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو انہوں نے ٹھان لیا کہ اب میں پکڑ لوں گا اور 100 اونٹ تو میرے پکے ہو گئے، پکا ارادہ کر لیا۔ لیکن قبل اس کے کہ اپنے گھوڑے کی سپیڈ وہ بڑھاتے، ان کے گھوڑوں کے دونوں پیر زمین میں دھس گئے۔ جب وہ پیر دھسے تو وہ لڑکھڑا کے گر گئے۔ اب اس کے بعد کسی طرح سے جیسے تیسے اسے نکالا، گھوڑا پھر سے تیار کیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں آگے جاؤں کہ نہ جاؤں، تو ان کے یہاں ایک رواج پایا جاتا تھا، غلط رواج تھا، فال نکالنے کا، کہ ایسے ہی تیر نکالتے تھے، کسی پہ ہاں کسی پہ نہ لے، جیسے ہم لوگ ٹاس کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ تیر نکالتے تھے کہ دیکھیں جانا کہ نہیں جانا، تو اس میں نہ آیا۔ اتفاق ایسا کہ اس میں نہ آیا، لیکن 100 اونٹ کی لالچ انہوں نے پھر سے کمر کسی کھا نہیں چلتا ہوں، اور پھر سے واپس گھوڑے کے دونوں پیر زمین میں دھس گئے۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ کوئی ہمارا پیچھا کرنا چاہ رہا ہے، بہت قریب آنا چاہ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے بلایا سراقہ کو۔ جب بلایا تو کہا سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں، قیصر و کسریٰ کا کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ دن آئے گا۔ یہ مال کی لالچ میں آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی طرح کی مثال سے سمجھایا کہ میں جو اسلام لے کر کے آیا ہوں، اس اسلام کی برکت سے اتنا مالا مال ہوں گے لوگ کہ اللہ نے چاہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بلکہ پیشن گوئی کی اللہ کے نبی نے کہ میں تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ بن مالک اس وقت تو وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی لیے پیچھا ہی کر رہے تھے، مسلمانوں تو کیوں پیچھا کرتے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ اور جب مسلمان ہو گئے تو غالباً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قیصر و کسریٰ فتح ہوا، یا بعد میں مجھے صحیح ڈھنگ سے یاد نہیں آ رہا، تو اس وقت بلا کر کے قیصر و کسریٰ کا کنگن وہ سراقہ بن مالک کو پہنایا، صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور پھر جھٹ سے اس کو نکال دیا، یہ کہہ کر کے کہ وہ بطور لباس نہیں، بطور لباس تو سونا پہننا حرام ہے نا، جائز کا، مردوں کے لیے نہیں جائز، وہ صرف یہ کہ وہ دن آ گیا کہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، تو دن دیکھو یہ ہے، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی اور یہ چیز تمہیں مل گئی۔ مطلب یہ تھا کہ سلطنتیں ملیں گی، پورا ملک ملے گا، پورا علاقہ مسلمانوں کا ہوتا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، سراقہ نے پیچھا چھوڑ دیا، یعنی اب پیچھا کرنے کی ان کی نیت نہیں رہ گئی، اور آگے گئے جب تو اور بھی 1-2 لوگ راستے میں ملے، ایک صاحب ملے تو انہوں نے پوچھا کہ تفتیش کرنے لگے، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی جو تو صحیح سے پہچانتے بھی نہیں تھے کہ یہ کون ہے وہ کون ہے، لیکن انعام کا لالچ سن کر کے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے کہ ہم پکڑیں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرے رہبر ہیں۔ کیا کہا؟ یہ میرے رہبر ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب کہ میرے پوری زندگی کے رہبر ہیں، اور وہاں جس سینس میں وہ بات سمجھی جائے گی اس کا مطلب کہ مجھے راستہ بتا رہے ہیں، میرے گائیڈ ہیں۔ ابوبکر کے کہنے کا کیا مقصد تھا کہ میرے رہبر یعنی میری زندگی کے رہبر ہیں، لیکن لفظ ایسا استعمال کیا کہ سامنے والا کنفیوز ہو گیا، وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ رہبر کا مطلب کیا ہے۔ اس طرح جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑا، اور اس ایک لفظ سے وہ اپنے مطلب کی بات سمجھ گیا، یہ اپنے مطلب کی بات کہے گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا۔ اچھا، ادھر مدینے میں خبر تھی کہ اللہ کے نبی ہجرت کر چکے ہیں، تو ہمارے شوق کے لوگ نکل کے بار بار مدینے کے باہر آتے تھے کہ آج آ جائیں، اس طرح بار بار نکل کر کے آ رہے تھے۔ اب ہماری زندگی چونکہ بہت بدل گئی ہے، ہمیں تو پل کی خبر رہتی ہے، فون پہ بات ہوتے رہتی ہے، بلڈنگ کیا فلور تک کے ہمیں خبر رہتی ہے کہ ہاں یہاں پہنچے وہاں پہنچے۔ وہ زمانہ ویسا نہیں تھا۔ آج سے کچھ سالوں پہلے، 20-25 سالوں پہلے بھی اگر سفر پہ ہم تھوڑا سا دھیان دیں تو پتہ چلتا تھا ہاں بمبئی سے نکلے ہیں، کب نکلے ہیں، اسی ہفتے آنے والے ہیں، تو گھر کے افراد چوراہے پر یا گاؤں کے باہر روز اس تمنا سے جاتے تھے کہ شاید آج آ جائیں، وہ شاید آج آ جائیں۔ جب خطوط وغیرہ کا بھی زمانہ نہیں تھا، اس سے اور پہلے زمانے میں کسی کے ذریعے خبر ملتی تھی کہ ہاں محرم میں آئیں گے، تو محرم پورا بڑا مہینہ ہے، اس میں کب آئیں گے یہ پتہ نہیں رہتا تھا کہ کس تاریخ کو نکلیں کیسے، تو اس طرح سے لوگ انتظار کیا کرتے تھے۔ تو مدینے میں بھی یہ تھا کہ وہاں سے نکل گئے، لیکن سفر میں کہاں رکیں گے، کہاں نہیں رکیں گے، کتنی اسپیڈ میں آ رہے ہیں، کیسے آئیں گے، کس دن پہنچیں گے، اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو لوگ ایسے ہی نکلتے تھے کہ شاید آج آ جائیں، شاید آج آ جائیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی مشقتیں برداشت کرتے، سفر کرتے کرتے مدینے کے قریب پہنچ گئے۔ مدینے سے کچھ دوری پر قبا ہے، قبا کا علاقہ، یہاں کے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے،
یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور تقریباً 14 دن تک اللہ کے نبی یہاں پر تھے. وہاں ان 14 دنوں میں اللہ کے نبی نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد بنوائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوائی. اسلامی معاشرے کے لیے مسجد یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم کہیں بھی آباد ہوں, 10 لوگ کہیں آباد ہو رہے ہیں تو 10 گھر بنا رہے کہ نہیں بنا رہے, ایک مسجد ہی بنا لو. ایک مسجد بنا, پہلے اپنے دین کی سیفٹی کرو. اور ایک مستقل یہ موضوع ہے, انشاءاللہ کبھی کسی موقع پہ اس کی اہمیت, اس کے فائدے, اس کی ضرورت سب پر بات ہوگی. 10 لوگ کہیں رہ رہے ہو تو پہلے یہ سیف کرو میرا دین کیسے محفوظ رہے گا. اس کے بعد دیکھو پانی کہاں سے آئے گا, سڑک کہاں آئے, بجلی کتنی ہے, وہ سب بات کی چیزیں. پہلے دین کی سیفٹی, میرا دین یہاں محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ ہے. آج جو لوگ ہائی پروفائل سوسائٹیوں میں جا کر رہنا چاہتے ہیں, بے شک جائیں, ہر آدمی سہولت پسند ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. سہولتیں ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے, زندگی میں آسانی رہتی. لیکن ایسی سوسائٹی میں جا کے نہ رہیں جہاں آپ اذان نہیں دے سکتے, جہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, جہاں آپ قربانی نہیں کر سکتے, جہاں آپ کے بچے باہر نکلے تو بے پردگی کا ماحول دیکھیں, ناچ گانے کا ماحول دیکھیں, غیر مسلموں کو تہوار کو انجوائے کریں. دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. دنیا کا کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے, اور دین چلا گیا تو سب ختم, پھر کچھ نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محض 14 یا 15 دن تھے, لیکن اللہ کے نبی نے سب لوگوں سے کے ساتھ مل کر کے مسجد تعمیر کی کہ مسجد بناؤ. اسی بیچ میں جمعہ بھی آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں راستے میں کسی علاقے میں بنی سالم, غالباً بنی سالم کے ہاں جب پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا. اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع کیا, وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھی. یہ پہلا جمعہ تھا اسلامی تاریخ کا, یہ پہلا جمعہ تھا جو اللہ کے نبی نے پڑھایا اور لوگوں کو اس میں کچھ وعظ و نصیحت بھی کی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے آئے. ایک دن وہ بھی ہوا کہ مدینہ والوں کا انتظار ختم ہوا اور ایک یہودی نے دور سے دیکھا, اس کی نگاہ بہت تیز تھی. اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھی ہی آ رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں. اور پھر اس نے کسی پیڑ کو چڑھا ہوا تھا وہیں سے دیکھا اور اتر کر کے پھر شور مچانا شروع کیا کہ دیکھو آگے آگے. اور پھر پورے مسلمانوں میں ایک جوش خوش کے ساتھ میں سب نعرے تکبیر اللہ اکبر کرنے. اچھا, ویلکم کرنے کا اتنا بہترین وہ لوگ اس کی تیاری کیے ہوئے تھے کہ اوس کے لوگ, خزرج کے لوگ, جوان سب اپنا ہتھیار وغیرہ پہن کر کے ایسے 2 صف میں کھڑے تھے, ایسے 2 لائن بنا کر کے, اور کہ ابھی آئیں گے, اور سب وہاں پر ایک لائن سے کھڑے تھے. پورا یعنی پورا خاندان نکل کر کے باہر آیا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے خوشی کے ایک دم سے جھوم رہے تھے. کچھ اپنے الفاظ میں وہ جو ان کو مناسب لگتا تھا اس حساب سے وہ نظمیں پڑھ رہے تھے, نعتیں پڑھ رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کچھ الفاظ اس حوالے سے ذکر بھی کیے جاتے ہیں لیکن اس کی سندوں کی کوئی تحقیق نہیں ہے, اس لیے اس کو ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. بہرکیف ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں بے حد محبت ہو, اس کے استقبال میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے. ہمارا بہت عزیز, بہت قریبی کوئی اگر آ رہا ہو تو بیل, جتنی مرتبہ بیل کی گھنٹی بجے گی ہمیں لگے آ گیا. اب اس بیچ میں اگر کوئی دوسرا آ رہا ہے تو اس کا آنا بھی نہیں اچھا لگتا ہے, یعنی اس کا انتظار ہوتا ہے کہ آگے کئی مرتبہ آدمی خوشی سے وہ. تو ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں پورا مدینہ امڑ آیا تھا, سارے لوگ امڑ آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, قریب پہنچے تو اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ہر گھرانہ یہی چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے مہمان بن جائے, یہ شرف ہمیں حاصل ہو کہ آپ آئے ہیں. ابھی آپ کا مدینے میں کوئی گھر تو ہے نہیں, تو آپ ہمارے یہاں ٹھہریں. ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے, سب پیشکش کریں, گزارش کریں کہ اللہ کے نبی ہمارے یہاں ٹھہرے, ہمارے ٹھہرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی جہاں جا کر کے ٹھہرے گی میں وہیں رک جاؤں گا, اس کو چھوڑ دو, اس کو کوئی پکڑ کے اپنی گھر کی طرف مت لے جاؤ. یہ اللہ کی طرف سے اس کو جو الہام ہوگا وہیں جا کر کے یہ ٹھہر جائے گی اور میں وہیں رک جاؤں گا. اور یہ خوش نصیبی کس کے حق میں آئی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آئی. اچھا, انصاری کیوں کہتے ہیں؟ ایک انصاری تو اپنے یہاں چلتا سرنیم والا, یہ وہ انصاری نہیں. ہاں, صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے 2 لقب دیے, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہاں جو لوگ وہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم سب مسلمان ہیں, خود کو مسلمان کہو, میں بھی مسلمان, تم بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان, اپنے آپ کو اہل حدیث مت کہو. کیا ضرورت ہے اہل حدیث کہنے کی, کیا ضرورت ہے کرنے.
تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ صحابہ کرام کا دو گروپ بنا دے؟ کیا ضرورت تھی کہ ایک بعض کو کہا مہاجرین ہے، بعض کو کہا انصار ہے؟ کیا ضرورت تھی؟ مسلمان کہتے تھے۔ یہ ان کی فضیلت اور ان کے کام کو نمایاں کرنے کے لیے، اوپن کرنے کے لیے، اور بتانے کے لیے لوگوں کو کہ ان کی کوالٹی کیا ہے، اس لیے وہ نام دیا گیا، اس کو اجاگر کرنے کے لیے۔ صرف جب فضیلت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نام دے دیے، مسلمان سب ہیں لیکن ان کی فضیلت صرف بتانے کے لیے دو نام دیے گئے، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین وہ جنہوں نے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، انصار وہ جنہوں نے اپنے ان بھائیوں کو سنبھال لیا، ان کی صرف فضیلت بتانے کے لیے۔ اب ایسی جگہ جہاں پر ضرورت ہو تو کیا وہاں نام نہیں دیا جا سکتا؟ وہاں نام نہیں دیا سکتا جہاں ضرورت ہو۔ یہاں فضیلت کی خالی بات ہے، جہاں پر ضرورت ہو کیا وہاں نام نہیں دیا جائے گا؟ ہم سب کا ایک نام ہے، انسان۔ انسان ہے کہ نہیں؟ سب انسان ہے۔ کام چل پائے گا؟ کوئی کہے کہ انسان نے ایک انسان کا قتل کر دیا، کیسے ڈھونڈو گے؟ یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان، وہ بھی انسان، کوئی نام ہی مت رکھو، ضرورت پڑے گی نا۔ یہاں پر آئے بولے آپ آئیے دوستی کیمپس میں آ جائیے، کہاں جاؤ گے؟ نہ فلیٹ نمبر رہے، نہ بلڈنگ کا کوئی نام رہے، کچھ مت رہے، ایسے ہی رہے سب۔ دوستی مطلب دوستی، الگ الگ نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں جائے گا آدمی؟ یہ ضرورت پڑی جب مسلمانوں میں غلط عقائد اور افکار کے لوگ آنا شروع ہوئے، اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ بھی کہتے تھے ہم مسلمان، یہ بھی کہہ رہے ہیں مسلمان، یہ بھی خوارج بھی کہہ رہے کہ ہم مسلمان، سارے لوگ ہم مسلمان۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کے ذی علم علماء تھے، انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ نہیں کوئی ایک ٹائٹل دو، ورنہ اس میں اصلی اور نقلی کا فرق ہی نہیں ملے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ ہی نہیں چلے۔ اچھا ایک بات یہ آتی ہے کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ اہل حدیث نام رکھتے ہو تو اہل حدیث نام تم قرآن سے دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ کہ اہل حدیث کہاں ہے، یا حدیث میں دکھاؤ کہ اہل حدیث کہاں ہے، اہل حدیث کا نام کہاں ہے، جبکہ یہ سوال ہی غلط ہے، سوال ہی غلط ہے۔ یہ آپ یہ سوال کرو کہ کسی جماعت کا نام رکھنا یہ قرآن سے دکھاؤ، اہل حدیث نام کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ میرا نام نیاز ہے، قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، حدیث میں کہیں نہیں ملے گا، تو میرا نام ہی غلط ہے، میرا نام ہی غلط ہو گیا۔ کسی کا نام، کوئی ایسا نام کسی کا ہے، کسی کا نام سرفراز ہے، تو آپ یہ کہو گے کہ سرفراز نام قرآن میں دکھاؤ یا حدیث میں دکھاؤ، یہ بلڈنگ ہے، یہ پورا وہی دوستی ہے، تو دوستی نام قرآن میں دکھاؤ یا حدیث میں دکھاؤ، ورنہ غلط ہے، دوستی نام رکھنا غلط ہے۔ کسی بائک کا نام لے لو تو نام ہی وہ نام ہی غلط ہے، یا یہ کہ نام رکھنا کسی فرد کا، کسی جماعت کا، کسی علاقے کا نام رکھنا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یہ دکھاؤ قرآن حدیث میں، تو ملے گا۔ کسی فرد کا نام رکھنا ہو رکھ سکتے ہو آپ۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اولاد سے نوازا اور اس کا نام کیا رکھا؟ یحییٰ۔ اللہ تعالیٰ نے نام رکھا نا یحییٰ، تو کسی فرد کا نام رکھنا رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ لوگوں کو جو آباد ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کا نام بتایا، مکہ ہے کہ نہیں، بکہ، اس کا نام بتایا۔ یا ایسے ہی الگ الگ نام کسی علاقے کا نام رکھنا، کسی جماعت کا نام، دیکھیں صحابہ کرام دو الگ الگ جماعت، ان کا نام رکھ دیا، مہاجرین نام رکھا، انصار نام رکھا، تو کہیں ضرورت ہے تو اس کا نام رکھا جائے گا۔ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں، وہی لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے آ رہے ہیں وہی لوگ ہیں۔ لیکن جب بہت سارے لوگ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم بھی صحیح اسلام والے، ہم بھی دین والے ہیں، تو علماء نے ان کا ایک نام رکھا کہ اہل حدیث مطلب وہ جو قرآن والے ہیں اور حدیث والے ہیں، قرآن و حدیث کو جو فالو کرنے والے وہ لوگ اہل حدیث لوگ ہیں۔ یہ بات ضمناً اس لیے آ گئی کہ اس مسئلے کو ذکر کر کے لوگ الجھا دیتے ہیں اور غلط بات بیان کرتے ہیں۔ صحیح بات، درست بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نام رکھنا یہ جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے صحابہ کرام کا دو گروپ بنا دیا، مہاجرین اور انصار، ان کی فضیلت بتانے کے لیے، ان کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے۔ بہرکیف انصار صحابہ نے ویلکم کیا، مہاجرین صحابہ کو بہت ساری سہولتیں دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں اس طرح سے استقبال ہوا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور تقریباً 7 یا 8 مہینے تک اللہ کے نبی انہی کے گھر پہ تھے، انہی کے گھر پہ۔ یہاں بھی اللہ کے نبی نے سب سے پہلا کام جو کیا، سب سے پہلا کام، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاباش بیٹا،
سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مسجد بنوائی. ایک جگہ دیکھی, جگہ پسند آئی, یہ ہوا کہ جگہ ہے کس کی, تو پتہ چلا کہ 2 بچے ہیں, یتیم بچے, ان لوگوں کی جگہ ہے. اللہ کے نبی نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ یہ جگہ مسجد کے لیے چاہیے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم ایسے دیتے ہیں, بخوشی ایسے ہی دیتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. لیکن اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا کہ ان کی جگہ ایسی لے لی جائے. ان لوگوں نے پیشکش کی تھی, اللہ کے نبی نے کہا نہیں, اس کی قیمت لے لو. اور پھر اس کے بعد صحابہ میں سے کسی نے اس کی قیمت ادا کی اور پھر وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی, مسجد بنائی گئی. اس وقت جو میسر تھا اس سے مسجد اس کی تیار کی گئی, کھجور کے تنوں کے ذریعے سے, اس کے شاخوں کے ذریعے سے اور دوسری چیزوں سے مل کے چھالوں کے ذریعے سے کھجور کے استعمال کر کے مسجد وہاں پہ تعمیر کر دی گئی. اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہاں آ کر کے نماز پڑھنے لگے. ایسے ہی جب تک مکہ میں تھے تب تک 2 ہی رکعت نماز تھی, 2 ہی رکعت نماز تھی مکہ میں جب تھے, یعنی ظہر 2 رکعت پڑھنی, عصر 2 رکعت پڑھنی ہے, ایسا تھا. لیکن یہاں جب آئے تو رکعتوں میں اضافہ ہو گیا. مدینے پہنچ کر کے پھر ظہر 4 رکعت ہو گئی, عشاء 4 رکعت ہو گئی, عصر 4 رکعت ہو گئی. مکہ میں تھے تب 2 رکعت ہی تھی, لیکن یہاں پہنچے تو اس کی تکمیل ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ تقریباً 17 مہینے تک نماز پڑھتے رہے. اور وہاں قبلہ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے نماز کے وقت کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور خانہ کعبہ کے اس سمت میں کھڑے ہوتے تھے جہاں سے بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا. لیکن جب مدینے گئے تو وہ 2 الگ الگ سمت میں ہیں, اس لیے پاسبل نہیں رہ گیا کہ اللہ کے نبی مسجد میں بیت المقدس کی طرف منہ کریں اور خانہ کعبہ بھی سامنے رہ جائے, ایسا نہیں رہ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنا تھا, وہی قبلہ تھا اس وقت, بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنا تھا. یعنی مکہ کا پورا 13 سال دیکھ لیں اور پھر مدینے پہنچ گئے, بیت المقدس ہی کیا تھا؟ قبلہ تھا مسلمانوں کا, اس لیے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے. وہیں ایسے نماز پڑھتے تھے. یہودی جو تھے مدینہ میں وہ یہ دیکھ کے خوش تھے کہ یہ نبی وہ نبی ہیں جو ہمارے قبلہ کی پیروی کرتے ہیں. یہ دیکھ کر کے ان کو تھوڑا اطمینان تھا, خوشی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ کو یاد آتا تھا خانہ کعبہ, اور آپ کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. بہرکیف اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کی. اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کیا, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, کہ وہ قبلہ جس کو تم پسند کر رہے ہو یعنی خانہ کعبہ, ہم اسے تمہارا قبلہ بنا دیتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اپنا چہرہ تم مسجد حرام کی طرف کر لو. قبلہ چینج ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. اس وقت ایک ماحول یہ پیدا ہوا کہ بہت سارے لوگ الگ الگ طرح کی باتیں کرنے لگے. الگ الگ, ایک ایسا نبی ہے اس نے تو قبلہ چینج کر لیا, یہودیوں کو الگ موقع ملا, منافقوں کو الگ موقع ملا. یہ صرف قبلے سے متعلق اس 2 صفحے میں 3-4 مرتبہ ذکر ہے, بار بار ذکر ہے. اس لیے تاکید کے لیے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے. بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھتے تھے تو اللہ کا حکم تھا, خانہ کعبہ کی طرف بھی نماز پڑھے تو اللہ کا حکم ہے. اصل یہ کہ اللہ کا حکم ماننا ہے. اللہ نے یہ کہا تو یہ کرو, اللہ نے یہ کہا تو یہ کرو, اللہ نے اب ایسا کہا تو ایسا کرو, اللہ نے اب ایسا کہا تو ایسا کرو. دیکھیں عام حالت میں مسجد کی طرف چل کر آنا, اس میں کہا گیا کہ اطمینان سے آؤ, دوڑ کے نہیں آ سکتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ ایک جگہ ایسا بھی جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تھوڑا تیز چلو. جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ تھوڑا تیز چلو, وہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تیزی کے ساتھ چلو. ایسے ہی بہت اچھی بات ہے کہ آدمی مطلب وہ رکھے, یعنی خوبصورت رہے. بال ہے, بال اس کی زینت ہے, سنوار کر کے بال رکھے, اچھی بات ہے. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہیں تم بال کاٹ لو یا چھلا لو, تو وہاں پر وہ کرتے ہیں. اصل کیا ہے, ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے, چاہے اللہ کا یہ حکم ہو چاہے اللہ کا یہ حکم ہو, وہ ماننا ہے. اسی کو عبادت کہتے ہیں, اسی کو اطاعت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلہ چینج ہونے کا حکم ہوا, قبلہ چینج ہو گیا. اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تو مدینے کے حالات تھوڑا سا سمجھیں. وہاں پر عبداللہ بن ابی بن سلول نامی ایک آدمی تھا جو لوگوں میں اس کی بڑی مقبولیت تھی اور لوگ اس کو پسند کرتے تھے, اس کو چاہتے تھے. وجہ کیا تھی کہ یہ تھوڑا سا پولیٹکس مائنڈ آدمی تھا اور لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے بنا کر کے لوگوں کے کام میں شامل ہو جایا کرتا تھا. اور اوس اور خزرج
یہ جو 2 قبیلے تھے مسلمانوں کے، پیارے نبی کے آنے سے پہلے ان کے درمیان بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، بہت جنگیں ہوتی تھیں، اور کئی سال سے یہ سب لڑتے بھڑتے رہے ہیں۔ یہودی یہ مالدار تھے، تو ان کے یہاں اتنی دولت تھی کہ جس کو بھی ضرورت پڑتی تھی یہ جھٹ سے اس کو دے دیتے تھے، اور اس کے بدلے میں اس کا کھیت گروی رکھ لیا، کچھ اور گروی رکھ لیا، کچھ اور گروی رکھ لیا۔ اس طرح یہ ساہوکار بن کر کے مدینے میں موجود جتنے لوگ تھے یا آس پاس بھی مدینے کے قبیلے کے جو دوسرے لوگ تھے، اس پر مالی ناحیے سے یہ حکومت کرتے تھے۔ مالداری کے ناحیے سے دیکھا جائے تو یہ حکومت کے سب ان کے کانٹیکٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے تھے، اور یہ اپنا آرام سے وہاں رہتے تھے۔ اوس اور خزرج کے لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ ہمارا کوئی ایک سردار بن جائے، کیونکہ لڑائیاں وہاں زیادہ ہوتی جہاں کوئی کسی کا ہولڈ نہ رہے، وہیں زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ جب کوئی رہتا ہے جو ذمہ دار ہو تو وہاں سے معاملہ کنٹرول ہوتا ہے، اور کوئی ذمہ دار ہی نہ ہو تو سب لڑتے بھڑتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ 4-5 بچے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مستی وستی کر رہے ہیں، لیکن باپ کھڑا ہو جائے، تھوڑا سا غصے کا چہرہ دکھا دے، سب شانت ہو جاتے ہیں۔ کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فوراً کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو ذمہ دار کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر چیزیں کنٹرول میں نہیں آتی ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول کو لوگوں نے سوچا تھا کہ اس کو ہم اپنا امیر منتخب کر لیں گے، لیکن اس کا یہ خواب پورا ہوتا اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا برتاؤ، لوگوں کے تئیں ہمدردی، انسانیت اور لوگوں کے لیے فکر مندی، یہ سب آہستہ 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 اس طرح سے لوگوں کے سامنے نمایاں ہونے لگیں، اور اسلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے آنے لگیں کہ لوگ سوچنے لگے کہ اس آدمی سے تو کہیں اچھا کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر کیا بیعت کریں، یا ان کو کیوں اپنا سردار بنائے۔ اچھا، یہ چیز عبداللہ بن ابی بن سلول کو بری لگی کہ محمد نہ آئے ہوتے تو میں کیا ہوتا؟ سردار بن جاتا۔ یہ چیز اس کے دل میں نفرت کی وجہ بن گئی۔ یہودی شروع میں بہت زیادہ انہوں نے اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کو پریشان نہیں کیا ابتدا میں، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ آئے ہیں، ٹھیک آئے ہیں، ان کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہے، کوئی ایسا مطلب ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو، بہت مطمئن تھے وہ۔ لیکن جب دیکھنے لگے کہ آہستہ آہستہ ان کا زور بڑھ رہا ہے، ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، ان کے لوگ بڑھ رہے ہیں، اور ان کی جو تعلیمات ہے وہ انسانیت کے لیے حق میں اتنی مفید ہے کہ یہ تو ہمارا بزنس بند کر دیں گے۔ جیسے اسلام میں کیا ہے، آپ کے پاس کوئی آیا، اپنا مسلمان بھائی ہے اور ضرورت مند ہے، تو اس کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ تم اس کو ایسا ہی دے دو۔ ہمارا کوئی بھائی ہے، اس کو ضرورت ہے 20,000 25,000 کی، وہ آپ کے پاس ہے، آپ مالدار ہیں، اس نے کہا کہ بیٹا بیمار ہو گیا ہے، یا گھر میں کوئی راشن نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے آپ سوچو کہ اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دے گا، دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا، آپ اس کو 25,000 ایسے ہی دو گے کہ نہیں دو گے؟ دل آدمی نہیں بڑا کر پایا، حالانکہ بڑا کرنا چاہیے، دینا چاہیے، لیکن اگر نہیں دل بڑا کر پایا تو قرض دے گا زیادہ سے زیادہ، قرض دے رہا وہ بھی اس پہ انٹرسٹ نہیں لے سکتا ہے، وہ ایسے ہی دے گا کہ ٹھیک ہے بھائی تم 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد دے دو، دے دیا قرض، اب وہ آدمی لوٹا نہیں پا رہا ہے، تو اس پر بھی حدیث موجود ہے کہ جو آدمی قرض دار کو مہلت دے تو اس کو ایک تو قرض دینے کا ثواب کتنا ہے کہ اگر آدمی 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو گویا کہ اس نے صدقہ کر دیا، اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ قرض دینے کا ثواب کیا پایا جاتا ہے؟ وہ صدقہ کے ثواب پایا جاتا ہے اگر 2 مرتبہ قرض دیا، اور اس میں اگر مہلت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں آسانی کر دے گا۔ تو اس طرح 2-3 مرحلے میں انسانیت ہی کی خدمت ہے، انسانیت کی خدمت۔ ادھر یہودیوں کی پلاننگ کیا تھی، یا ان کا کام کیسے چلتا تھا؟ کسی کو 10,000 کی بھی ضرورت ہو، 50,000 کی بھی ضرورت ہو، وہ جو بھی دیں گے اس کے اوپر ان کو مال چاہیے۔ اب دیکھ رہے ہیں ممرہ میں یہاں سے لے کر کے اسٹیشن تک کتنے سونار کی دکانیں کھلی ہیں۔ یہ اصل کیسے چلتی ہیں؟ یہ اس طرح سے چلتی ہیں۔ اگر مسلمانوں کا آپس میں ربط اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیتے لیتے رہتے ہیں تو بہت بڑا خیر ہے، ورنہ پھر آدمی کو جب کوئی قرض دینے والا نہ رہے تو یہ لوگ ان کا خون چوستے ہیں، یہ لوگ خون چوستے ہیں۔ 10-10 ہزار کے لیے مائیں بہنیں اپنی انگوٹھی اور اپنے بالیاں وغیرہ لے جا کے رکھتی ہیں، گروی رکھتی ہیں، اور اس پر وہ اس کو چوستے رہتے ہیں، مطلب اس پہ سود لیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کا مال ہو جاتا ہے۔ یہ حالت تھی مدینے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد یہودیوں نے کچھ دنوں کے بعد اس چیز کو بھانپ لیا کہ ان کی تعلیم تو ہمارے خلاف چلی جائے گی اور ہمارا اس میں نقصان ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ ایک میٹنگ میں اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو مدینہ ہم سب کا ہے، ہم سب مدینے میں رہتے ہیں، ایز اے سٹیزن، شہری کے اعتبار سے ہم سب مدینے کے لوگ ہیں، تو ہمارا آپس میں یہ معاہدہ ہے کہ اگر مدینے پر باہر کا کوئی آدمی حملہ کرتا ہے
تو قطع نظر اس کے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ یہودی ہیں یا یہ کسی اور دھرم کے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم مدینہ کے لوگ ہیں، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ مدینے کا بچاؤ کریں گے اور ہم سب اس حملے کو روکیں گے یا اس کا دفاع کریں گے. یہ اللہ کے نبی نے معاہدہ لے لیا تھا، صرف مدینہ والوں سے نہیں، مدینہ کے آس پاس جو علاقے تھے ان لوگوں سے مل کر کے. تو اس معاہدے میں سب کے سب بندھ گئے تھے، سب بندھ گئے تھے. جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کامن فیکٹر ہوتی ہیں، اس میں آدمی دوسروں کے ساتھ بڑی آسانی سے جڑ جاتا ہے. جیسے مثال، پانی نہ آئے، ابھی بلڈنگ میں پانی نہ آئے، سب کا مسئلہ بن گیا، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی، کچھ بھی ہو، سب کا مسئلہ بنا کہ نہیں بنا؟ تو مدینے کی سیفٹی یہ سب کا مسئلہ تھا. یہودیوں نے بھی معاہدہ کیا، آس پاس کے قبیلے کے لوگوں نے بھی معاہدہ کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت اتنا کام آئی کہ بہت سکون کے ساتھ مسلمان رہنے لگے مدینے کے اندر. کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی دہشت نہیں، اس لیے کہ باہر سے حملہ ہوگا تو ہم خالی اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں، سب مل کر کے اس کا دفاع کریں گے. لیکن پس پردہ آہستہ آہستہ، ایک تو منافقین، یہ دل سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو یہ اور یہودی بھی، یہ سب مکہ والوں سے سانٹھ گانٹھ ان کی شروع ہو گئی. وہ وہاں سے پلاننگ کرنے لگے کہ کس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، کیا 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 جائے. اچھا، اس بیچ میں ادھر یہ تو مدینے کی حالت بتا رہا ہوں، مکہ میں جو مسلمان بیچارے رہ گئے تھے، کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے تھے، ان پر یہ ان لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، بہت ستایا، بہت پریشان کیا. لیکن اللہ کے بندے اللہ کے دین پر قائم رہے اور دین پر ایسے مستقیم، ایسے استقامت کے ساتھ کھڑے رہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کا فضل توفیق ایسا. کسی ایک کے بارے میں نہیں آتا کہ کسی نے اسلام چھوڑ دیا ہو، کسی نے نہیں، سب کے سب اسلام پر قائم رہے. مکہ والے نے یہ کرنا شروع کیا، پورے دنیا سے لوگ عمرے کے لیے آئیں، زیارت کے لیے آئیں، حج کے لیے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مدینے سے اگر کوئی آتا مسلمانوں میں سے تو اس کو نہیں کرنے دیتے تھے، حج عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس طرح سے یہ اتنا پریشان کیے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے تیار کیے، 10 لوگوں کا، 12 لوگوں کا، 15 لوگوں کا، 20 لوگوں کا، صرف اس لیے کہ جو آزادی پوری دنیا کو حاصل ہے، اس آزادی سے ہمیں کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں بھی پورا حق ہے کہ ہم مکہ آئیں اور وہاں خانہ کعبہ کی زیارت کریں، پورا حق ہے ہمیں. اور ہمارے لوگوں کو تم ستا رہے ہو تو کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم ہمیں ستاؤ، کوئی ایسی بنیاد نہیں. دھرم کے معاملے میں آدمی آزاد ہے، کسی بھی دھرم پر. اسلام میں بھی دیکھیں، اسلام میں بھی دھرم قبول کروانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں، کوئی زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے. جیسے کیسے دیکھیے، اصل میں وہ مانا ہی نہیں جائے گا. ایک آدمی کو اگر کوئی کہے، اس کے اوپر بندوق رکھ کے کہ کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھو، و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھو، وہ آدمی اگر دل سے نہیں پڑھے گا تو مسلمان ہو جائے گا؟ مانا جائے گا مسلمان؟ مانا ہی نہیں جائے گا. تو زبردستی اگر کسی سے کلمہ پڑھوا بھی لیا جائے تو جو مانا ہی نہیں جائے تو فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ اس کا؟ تو یہ چیز دھرم کے معاملے میں بہت واضح ہے کہ زبردستی ہوگا ہی نہیں، مانا ہی نہیں جائے گا وہ، تو اس میں زبردستی کیوں کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ کو کہ جب مکہ میں سارے لوگ آ جا سکتے ہیں تو ہمارے لوگ کیوں نہیں آئیں گے؟ ہمارے لوگ کو بھی وہاں پر موقع ملنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے اللہ کے نبی نے دستے تیار کیے. جو تجارتی قافلے مکہ سے جاتے تھے، حجاز ٹھہر کر کے، حجاز میں پڑاؤ کر کے شام، ملک شام جاتے تھے تجارتی قافلے، تو اللہ کے نبی نے کہا تم ان لوگوں کی گھیرہ بندی کرو. ان کی جب گھیرہ بندی ہوگی تو ہمارا حق جو انہوں نے غصب کر رکھا ہے، انہیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. مقصد یہ نہیں تھا کہ انہیں کچھ نقصان پہنچائیں، لیکن انہیں میسیج دینا تھا کہ تم ہم پہ لگی پابندیاں ختم کرو اور ہمارے ساتھ اچھے ماحول میں آؤ. اب ہم نے بہت صبر کیا، بہت ہم نے جھیلا، اب ہمارے ساتھ اچھے پرامن طریقے سے رہنا شروع کرو، ورنہ پھر ہم بھی تمہارے خلاف کچھ نہ کچھ کریں گے. یہ جو دستے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ان لوگوں کو، جیسے ان کے مکہ کے کچھ لوگ 10 لوگ 12 لوگ کوئی سامان تجارت وغیرہ لے کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو ان کی ملاقات ہوتی تھی. تو ان کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ اب مسلمان ہمیں راستے میں کہیں دبوچ بھی سکتے ہیں، ہمیں بھی مسلمان ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، گرچہ کر نہیں رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دستے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو تھی،
اللہ کے نبی نے جتنا کہا تھا اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے انہوں نے باقاعدہ حملہ کر دیا اور ایک حضرمی نامی ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو تم لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکا دی، یعنی میں نے یہ نہیں کہا تھا، یہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا کسی کو قتل کر دو، یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے ساتھ ہماری کوئی بات ہو جائے، تم لوگوں نے قتل کیوں کر دیا۔ اب تو جنگ کی آگ بھڑک گئی۔ ادھر مکہ والوں کو جب پتہ چلا کہ ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے تو انہوں نے بڑا شور مچایا پورے مکہ میں کہ دیکھو اب تو اتنی ان لوگوں کی طاقت و ہمت بڑھ گئی ہے کہ وہ ہمیں قتل، ادھر خود مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں کی جان لے لی، وہ اس چیز کو نوٹس نہیں کر رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ ان کا ایک آدمی مارا گیا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر بھی نہیں تھا، صحابہ میں سے کسی نے مار دیا، اس پر انہوں نے پورا شور مچانا شروع کیا کہ ہم تو مسلمانوں سے اب بدلہ لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں، دنیا بھر کی باتیں کرنا شروع کی۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ باقاعدہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ کون؟ مکہ والے۔ جنگ کی تیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہتھیار رہے گا، سپاہی رہیں گے، یہی نا جنگ کی تیاری۔ ایک خبر یہ ملی کہ ان کا ایک قافلہ پورا جنگی ساز و سامان سے لدا پھدا یہ مکہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ سامان پہنچ جائے گا تو اس کے بعد تو جنگ یقینی ہے، تب تو یہ پکا جنگ کریں گے، تو اگر سامان ہی ہمارے قبضے میں آ جائے، ہتھیار ہی ہمارے قبضے میں آ جائے تو ممکن ہے کہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں، تو چلو ہم اس کو ہی قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو تھے اسی لیے کہ اس قافلے کو روک لیں، نکلنے کا مقصد یہی تھا۔ لیکن پھر بعد میں جب وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا، وہ قافلہ بچا کے، ابو سفیان اس کی لیڈنگ کر رہے تھے، وہ قافلے کو بچا کر کے وہ گئے اور ادھر اس نے ایک تیز رفتار سوار کو بھیج دیا کہ مکہ میں جا کے بتا دو کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے۔ تو ادھر دو چیز ہو گئی، ایک تو وہ آدمی مکہ میں پہنچ کے اس نے بتا دیا مکہ والوں کے کہ محمد اور اس کے ساتھ ہی ہم پر حملہ کر رہے ہیں، یہ خبر پہنچ گئی، تو مکہ میں پوری جنگ کی تیاری شروع ہو گئی اور پورے جنگ کے لیے سپاہی وغیرہ سب نکل گئے کہ چلو اب جنگ کرنا ہے۔ اور ادھر یہ مقصد میں بھی کامیاب ہو گیا کہ پورا جو یعنی ہتھیار وغیرہ تھا سب لے کر کے بڑے سیفٹی کے ساتھ مکہ پہنچ گیا، تو ہتھیار بھی پہنچ گیا اور ان کے لوگ تیار بھی ہو گئے۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ 313 کی تعداد میں، جو اصل اس مقصد سے ابتدا میں نہیں نکلا گیا تھا کہ جنگ ہی کرنا ہے، لیکن حالات ایسے بن ہی گئے کہ اب جنگ کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں، ایسے حالات بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ تم تو نکلے تھے کسی اور اس سے، اللہ کی طرف سے یہ چیز طے نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے جنگ ہونا طے نہیں ہوتا، تو تم تو نکلے تھے دوسرے کام سے، یعنی تم وہ قافلہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن میں لا کھڑا کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت میں مشغول، ایک علاقہ تھا بدر کی جگہ پہ پہنچے اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت میں مشغول، وہاں سامنے آ کر کے 1000 یا اس سے کچھ زائد کی تعداد میں فوجی سب پورے ہتھیاروں سے لیس وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ ادھر کل ملا کر 313 کی تعداد ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ، اور یہ ان کے پاس ڈھنگ سے سارے ہتھیار بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی، بلکہ اسی وقت اللہ کے نبی نے جملہ بھی کہا کہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ تیری عبادت کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ جنگ جب شروع ہوئی تو اس موقع پر سب سے پہلے وہ آدمی جس کا فرد مارا گیا تھا، یعنی حضرمیہ جس کا مارا، اس کے گھر کے لوگوں نے آگے بڑھ کر کے مورچہ سنبھالا، پھر ایک ایک کر کے ادھر سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی اور ادھر سے نکلے مسلمانوں کی طرف سے، اور ادھر سے ولید اور عتبہ اور شیبہ، یہ 3 لوگ ادھر سے نکل کر کے آئے۔ پہلے ابتدا میں ایک ایک کر کے آئے، تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو آیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیر کر دیا۔ ایسے ہی عتبہ کے مقابلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو عتبہ کو کیا کر دیا، ڈھیر کر دیا۔ اور غالباً ایک صحابی جی عبید اللہ ایسی کچھ نام تھا ان کا، تو ان کے وہ جس کے مقابلے میں آئے تھے تو وہ ان کو مار نہیں پائے، اور ایسا ہوا کہ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو آدمی تھا
وہ اس کو وہ زیر نہیں کر پائے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا کام تمام کیا۔ پھر اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی، یعنی پھر سارے لوگ نکلے اور اس طرح سے جنگ جاری ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی آئی کہ 3000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا مدد کے لیے مسلمانوں کے۔ یہاں تھوڑا سا رکیں آپ، ہماری نیت، ہمارا ارادہ، ہماری محنت اللہ تعالیٰ اتنا دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا دیکھتا ہے۔ اس کے بعد جب مدد آنی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں 3000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اور یہی نہیں، اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بعض مطلب قرآن میں تو دونوں کا لفظ ہے، 3000 کا بھی 5000 کا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ 2000 آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، اس حوالے سے مفسرین کا وہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریڈی تھے، وہ 2000 بھی آ جاتے، 3 کے بعد 2000 اور بھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے تھے کہ مدد کے لیے وہ بھی پہنچے۔ بلکہ اس مسئلے میں نہیں جانا ہے، یہاں جو سمجھنا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بھرپور مدد آئی کہ مکہ والے شکست کھا گئے۔ اب شکست کھا گئے، 70 لوگ ان کے مارے گئے، 70 لوگ قید ہوئے، مدینے لائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا، بہت اچھا برتاؤ کیا۔ اللہ کے نبی کی تو تمنا اور خواہش یہ تھی کہ سب کو معافی کر دیں، لیکن صحابہ کرام سے جب مشورہ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مشورہ آیا کہ نہیں، اللہ کے نبی، ایک مشورہ یہ آیا کہ قتل کر دو، جو لوگ آئے ہیں ان کو قتل کر دو، سب کو نہ صحیح تو ان میں جو سرغنہ قسم کے لوگ ہیں ان کو قتل کر دو، جو بھڑکاتے ہیں ان کو قتل کر دو۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے نبی نے مشورہ کیا تو ان کا مشورہ تھا کہ اللہ کے نبی جو مناسب لگے، زیادہ یہ لگتا ہے کہ چھوڑ دو، یہ سب اپنے ہیں، یعنی اپنے ہی گھر خاندان کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو کچھ فدیہ وغیرہ لے کر کے انہیں چھوڑ دو۔ اور پھر ویسے ہی ہوا کہ کچھ مال لے کر کے ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، اور ان میں سے کہ کسی کے پاس مال نہیں تھا تو انہیں لیکن لکھنا پڑھنا آتا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ تم ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، 10 بچوں کو، تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اس طرح چھوڑ دیا گیا۔ کچھ بہت غریب تھے تو انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، یعنی اتنا اچھا برتاؤ کیا گیا ان کے ساتھ میں کہ وہ پوری کسی جنگ کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے کہ قیدیوں کے ساتھ جو جانی دشمن تھے، جان لینے آئے تھے، ان کو اس طرح سے چھوڑ دیا گیا۔ پہلی رات میں جب انہیں باندھ کے رکھا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سو نہیں پائے کہ وہ بیچارے جو بدھے ہوئے ہیں وہ اس حالت میں کیسے سوئیں گے، کیسے سوئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب کی رسیاں ڈھیلی کر دو، یعنی اگر وہ لیٹنا چاہیں، آرام سے رہنا چاہیں، بدھے ہوئے ہیں لیکن اس میں وہ رہ سکیں۔ قیدیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ تھا۔ ایک آدمی تھا، اس کے حوالے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ اس کو اللہ کے نبی اس کے کم سے کم دانت ہی توڑ دو۔ بہت زبردست خطیب تھا وہ، بہت زبردست خطیب، اپنی باتوں میں ایسے لوگوں کو لے آتا تھا نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خطیب تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت نقصان دہ آدمی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کیا اس آدمی پہ بھی، اس کو چھوڑ دیا۔ غزوہ احد میں پھر سے ہی آیا تھا اور پھر بھڑکا کر کے بہت سارے لوگوں کو لے گیا تھا۔ یہی آدمی تھا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کم سے کم اس کا دانت توڑ دے، کسی کو بھڑکا نہ پائے، لیکن اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر غزوہ احد میں پھر سے آیا، دوبارہ آیا، بہت بڑا الگ گروپ پورا بنا کر کے لایا تھا مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور سب کو اس طرح سے یعنی معاف کر دیا، کچھ کی دیت لے کر کے چھوڑ دی اور کچھ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا، کچھ کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس طرح سے غزوہ بدر ہو گئی اور غزوہ بدر کا انجام ہوا۔ بعد میں اسی غزوہ بدر کے انتقام میں غزوہ احد ہوئی، جو دوبارہ مسلمانوں کے لیے سمجھ لو دوسری جنگ تھی۔ اللہ نے چاہا تو غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، ان کا تعلق اگلے درس میں رکھا جائے گا، ان کا ذکر آئے گا، اور پھر اللہ کی توفیق شامل ہے، جہاں تک پہنچیں گے ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس درس میں ہمارے لیے جو بھی نصیحت کی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنا، ہم سب کا یہ دینی باتیں سننا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔